علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے، اور اللہ رب العالمین حق اور حلال ہی پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی بھی توفیق ارزانی عطا فرمائے۔ آپ کا سوال بہت ہی عجیب بھی ہے اور غریب بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہماری اقتصادی اور مالی اور معاشی حالت اچھی نہیں ہے، اس لیے بینک سے سودی لون لے کر علاج کر سکتے ہیں، گھر خرید سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، بنگلہ خرید سکتے ہیں۔ یہ بریلوی علماء کا فتویٰ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سود جیسے مکہ میں حرام ہے لینا اور دینا، ویسے ہی کمبھ میلہ میں لینا اور دینا، سودی کاروبار کرنا حرام ہے ایک مسلمان کے لیے۔ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے عام حکم دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو، اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 278۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سودی لین دین کرنے والوں، اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور رسول اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 279۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن آدمی معاشی اقتصادی پریشانیاں جھیل سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ مول نہیں لے سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جنگ مول نہیں لے سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1598 ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کے اوپر لعنت کی ہے، کھلانے والے کے اوپر بھی لعنت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی کاروبار لکھنے والے کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور اسی طرح سے سودی کاروبار پر گواہی دینے والے دونوں گواہوں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور فرمایا ہم سوا، یہ تمام کے تمام سودی لین دین میں جیسے برابر ہیں ویسے ان سب کے اوپر لعنت بھی برابر ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 47 پر لکھا ہے
وَيَحْرُمُ الرِّبَا فِي دَارِ الْحَرْبِ، دار الحرب میں بھی سود حرام ہے، كَتَحْرِيمِهِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، جیسے اسلامی ملک میں سود حرام ہے ویسے ہی کافر ملک میں بھی ربا، سود، بیاج، انٹرسٹ حرام ہے۔ یہ امام مالک کا بھی فتویٰ ہے، امام اوزاعی کا بھی فتویٰ ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف کا بھی فتویٰ ہے، امام شافعی کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور اسحاق بن راہویہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی مومن رہتا ہے، کوئی مومن کی بات کر رہا ہوں، کوئی مومن دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہے، اس کے لیے سودی لین دین کرنا حرام ہے، سودی لین دین کرنا حرام ہے۔ اب آئیے دیکھیے کہ کیا حرام چیز سے کوئی بھی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اب کوئی گھر کے لیے لون پہ بینک سے پیسہ لیتا ہے، اس کی کمائی اگر نہ ہو تو کیا اس کی جھوپڑی جو پہلے تھی وہ بھی بینک والے اٹھا کر لے جاتے کہ نہیں لے جاتے ہیں؟ کتنے لوگ گاڑیاں خریدے ہیں شوق پورا کرنے کے لیے، لون پر لیے ہیں، پیسے نہ سدھانے کی وجہ سے ذلیل ہو کر بینک کے حوالے گاڑی کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ یہ ذلت ہے، رسوائی ہے سودی لین دین کرنے والوں کے لیے۔ تو کیا کوئی بریلوی ان کی ذلت میں اور ان کی رسوائی میں شامل ہو سکتا ہے؟ فتویٰ دینے والوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور تم جس طرح سے فتویٰ دیے ہو بینک سے سودی لون لینے کے لیے، یقیناً تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ توبہ کرو۔ تمہارے سامنے یہ سودی لین دین کرنے والے بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک، بڑے بڑے جہازوں کے مالک تھے، کنگال ہو گئے، فقیر ہو گئے اور ہندوستان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کیا تمہارے لیے اور تمہارے ایمان کی تازگی کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ رب العالمین مال کو سود کی وجہ سے ختم کر دیتا ہے، اور تجارت کی وجہ سے اللہ رب العالمین برکت عطا کرتا ہے؟ تم اللہ رب العالمین کے کلام پر غور نہیں کرتے؟ کیا عبرت اور نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے کہ سود کو آخر کیوں اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے؟ پھر سے دوبارہ اس آیت کو سن لو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو یہ سودی لین دین چھوڑ دو، سودی کاروبار چھوڑ دو، سود پر پیسے لے کر گھر نہ بناؤ، اس گھر میں لفڑے ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، بے برکتی آئے گی۔ سن لو مسلمانوں، اللہ رب العالمین کے کلام پر اگر تمہیں ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اگر تمہارا ایمان ہے، تو یہ بینکوں سے سودی لون لینا گھر کے لیے، بائک کے لیے، کار کے لیے چھوڑ دو اور توبہ کرو۔ اللہ ان جاہل نما علماء کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھ، اور امت مسلمہ کو کتاب و سنت کی طرف لوٹنے کی توفیق ارزانی عطا فرما۔